بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، آداب زندگی میں آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کے آداب دیکھیں گے. قرآن کریم کی تلاوت بڑا عظیم اور بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر کے بھی کرتے ہیں اور کھلے طور پر بھی کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، ایسے لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس بزنس میں گھاٹا نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر ان کو دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی ان کو دے گا. انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس انسان کے دل میں قرآن کچھ بھی نہیں، اس نے قرآن کی کوئی ایک سورت بھی یاد نہیں کی، کالبیت الخرب، تو اس کا گھر ویران ہے، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے. جیسے ویران گھر ہوتا ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، ویسے انسان کے دل میں اگر قرآن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے. اسی طریقے سے دو لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جن کو دیکھ کر کے آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے. کون سے دو لوگ ہیں؟ لا حسد الا فی اثنتین، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا حسد کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے. ایسے حسد تو کبھی بھی جائز نہیں ہے، لیکن رشک کرنا یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا مجھے مل جائے، دو چیزوں میں بہت بہتر ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ انسان ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ رات اور دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پہنچاتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا آدمی جس کو دیکھ کر کے آپ رشک کر سکتے ہیں وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں رات اور دن خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بتحان یا عقیق، یہ مدینہ سے کچھ دوری پر ایک جگہ تھی، بتحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کر کے آئے جو کوہان والی ہوں، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہ کرنا پڑے، کسی رشتے کو کاٹنا بھی نہ پڑے، آسانی سے 2 اونٹنیاں اس کو مل جائیں. فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عرب میں اونٹنی کی بڑی اہمیت تھی، اور اونٹنی بھی وہ کوہان والی اونٹنی جس کے کوہان میں اچھا خاصا چربی ہو. تو کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی صبح صبح مسجد جاتا ہے یا کسی بھی ٹائم مسجد جاتا ہے، فَيَعْلَمْ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اور قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ،
تو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے قرآن کی 2 آیتوں کا پڑھنا اور سیکھنا، اور 3 آیتوں کا پڑھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتوں کا پڑھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور آپس میں اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے تو ایسی مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کے پاس ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نسائی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت بہت عظیم کام ہے میرے بھائیوں۔ اب آئیے اس کے کچھ آداب دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا کلام نہیں۔ تو قرآن ادب کے ساتھ پڑھیں، یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ ہم اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے قرآن پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن قبلہ رخ ہو کر کے پڑھیں تو بہتر ہے۔ باوضو ہو کر کے قرآن پڑھیں تو بہتر ہے، اور اسی طریقے سے پاک ہونا تو ضروری ہے ہی ہے، یعنی انسان اگر ناپاک ہے جنابت کی حالت میں تو نہیں کرے گا، پاک ہو اور پلس اگر باوضو ہو تو یہ بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک اور صاف لوگ۔ قرآن کی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، جب بھی تلاوت اسٹارٹ کریں اعوذ باللہ ضرور پڑھیں، اور بسم اللہ بھی پڑھیں، اور قرآن کی جتنی صورتیں ہیں جب وہ اسٹارٹ کریں تو بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھنے کی کچھ رولنگس ہیں، قرآن کے پڑھنے کے کچھ اصول ہیں جس کو تجوید کہتے ہیں۔ عربی زبان میں زا، زال، ضاد اور ضا چاروں انگریزی میں زیڈ ہیں، لیکن عربی میں چاروں کا پروننسیشن الگ ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی سین اور بڑی شین کا پروننسیشن الگ ہے۔ تو تجوید میں جو حروف کے مخارج ہیں یا کہاں غنہ کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بچہ ہی سیکھے، بڑے لوگ بھی کوشش کریں۔ اور آج کل تو آن لائن بھی کلاسز چلتی ہیں، یوٹیوب پر بھی کلاسز موجود ہیں، آپ اگر کوشش کریں محنت کریں تو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو سر جلدی نہ پڑھیں، ٹھہر کر کے پڑھیں اور ایک ایک آیت پر غور کر کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت پڑھتے، پوری رات گزار دیتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت بہت زور سے بھی نہ کریں، بہت آہستہ بھی نہ کریں، درمیانی آواز میں کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اپنی نماز میں بہت بلند آواز سے قرآن مت پڑھو اور بہت آہستہ بھی مت پڑھو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیان کا راستہ اپناؤ۔ قرآن کی تلاوت کو بچے ہوئے ٹائم میں نہ پڑھے، کہ ٹائم بچے گا تو پڑھ دیں، اپنا بہترین ٹائم قرآن کو دیں، اپنا قیمتی ٹائم قرآن کو دیں۔ یہ نہیں کہ جو فاضل اوقات ہے اس میں قرآن پڑھیں، صبح کے وقت قرآن پڑھنا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں۔ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے، منیمم 3 دن، یعنی 3 دن سے زیادہ ہو یا 3 دن کے اندر ہو، 1 دن میں 2 دن میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے۔ لیکن فضیلت والے ایام میں 3 دن سے کم میں بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ 3 دن سے کم میں بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی وغیرہ 1 دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، صحیح سند سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے کی جو ممانعت ہے وہ عام دنوں میں ہے، جو فضیلت کے ایام ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، طاق راتیں ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس میں آپ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت ظاہری طور پر پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی پاک رہیں، دل کو پاک رکھیں، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، کپٹ سے، شرک سے، بدعت سے اپنی اندرونی پاکی پر بھی قابل لحاظ رکھیں۔ یہ سمجھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں کہ روئے زمین پر ہدایت کی یہی اکلوتی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ھدی للناس ہے۔ قرآن کو آئینہ سمجھ کر کے پڑھیں کہ اس میں جو داغ دھبے نظر آئیں گے ہم دور کریں گے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، قرآن آپ کی کمیاں آپ کو بتائے گا، قرآن آپ کی خامیاں آپ کو بتائے گا۔ تو یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ ہم اس قرآن کو ایک آئینے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو کمی ہے انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر دل پر بھی ہونا چاہیے۔ جہاں جنت کا ذکر آئے تو دل میں خوشی محسوس ہو، جہاں جہنم کا ذکر آئے تو اللہ کے عذاب کی پناہ طلب کریں، جہاں رحمت کا ذکر آئے اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ قرآن ختم کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے،
عام طور سے ہمارے یہاں قرآن کے لاسٹ میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، دعائے ختم قرآن، وہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنے کی کوئی الگ سے دعا نہیں ہے۔ تلاوت کر کے جب اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا عام مجلسوں کو بھی جب ختم کریں تب بھی پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی جب تلاوت سے آپ فارغ ہو جائیں، جب اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے چند آداب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کرنے کی اور ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔